اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرقات میں خاصہ اور عرض عام کی تعریف جانیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل الکلی الرابع الخاصۃ، چوتھی کلی خاصہ ہے۔ وَهُوَ كُلِّيٌّ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَفْرَادِ مَحْمُولٌ عَلَى أَفْرَادٍ وَاقِعَةٍ تَحْتَ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فقط، اور یہ ایسی کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو، ایسے افراد پر محمول ہو جو فقط ایک حقیقت کے تحت واقع ہیں۔ کالضاحک للانسان والکاتب بلہ، جیسے ضاحک انسان کے لیے اور کاتب انسان کے لیے۔ فصل الخامس من الکلیات العرض العام، کلیات میں سے پانچواں قسم عرض عام ہے۔ وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى أَفْرَادِ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى غَيْرِهَا، اور یہ ایسی کلی ہے جو محمول ہوتی ہے ایک حقیقت کے افراد پر اور اس کے علاوہ کے افراد پر۔ کالماشی المحمول علی افراد الانسان والفرس، جیسے ماشی جو کہ محمول ہوتا ہے انسان اور فرس کے افراد پر۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کا ما قبل کے ساتھ ربط دیکھتے ہیں کہ ما قبل کے ساتھ آج کے سبق کا ربط کیا ہے۔ ما قبل میں کلیات خمسہ کا بیان شروع ہے، یعنی افراد کی ماہیت اور حقیقت کے اعتبار سے کلی کے 5 اقسام ہیں، جن میں سے ہم 3 اقسام اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، یعنی جنس، نوع اور فصل۔ آج کے سبق کے اندر ہم جو باقی 2 اقسام رہ گئے ہیں، یعنی خاصہ اور عرض عام، ان کو ہم پڑھیں گے، ان کی تعریفات کو اور ان کی مثالوں کو جانیں گے، پھر ان کی تعریفات کو مثالوں کے اوپر منطبق بھی کریں گے۔ آئیے پہلے ہم خاصہ کی تعریف جانتے ہیں کہ خاصہ کسے کہتے ہیں۔ خاصہ کی مصنف نے تعریف کی ہے کہ الکلی الرابع الخاصہ وَهُوَ كُلِّيٌّ خَارِجٌ عَنْ حَقِيقَةِ الْأَفْرَادِ محمول علی افراد واقعات تحت حقیقت واحدۃ فقط، یعنی خاصہ وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور فقط ایک حقیقت کے تحت واقع ہونے والے افراد کے اوپر محمول ہو۔ آپ غور کریں، خاصہ کے اندر 2 چیزیں لازمی طور پر پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یہ افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے خاصہ، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ فقط ایک حقیقت کے فردوں کے اوپر یہ کلی معمول ہوتی ہے، صرف ایک ہے۔ تو ایسی کلی جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور صرف ایک حقیقت کے فردوں کے اوپر معمول ہو، جس کلی کے اندر یہ 2 باتیں پائی جائیں، ایسی کلی خاصہ کہلاتی ہے۔ اس کی 2 مثالیں دی ہیں مصنف نے، جس طرح کہ ضاحک انسان کے لیے اور کاتب انسان کے لیے۔ اب اس مثال کو سمجھتے ہیں کہ یہ ضاحک اور کاتب یہ کیسے انسان کے لیے خاصہ ہے۔ وہ یہ کہ آپ دیکھیں، انسان کی جو حقیقت ہے، انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حیوان ناطق یہ انسان کی حقیقت ہے، اور ضاحک یہ انسان کی حقیقت سے خارج ہے، کیونکہ انسان کی حقیقت کے اندر ایک تو حیوان ہے اور دوسرا ناطق ہے، اور ضاحک یا کاتب یہ انسان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، خارج ہے انسان کی حقیقت سے۔ تو پہلی بات پائی گئی کاتب اور ضاحک کے اندر۔ دوسری شرط کلی خاصہ کے اندر یہ ہے کہ وہ صرف ایک حقیقت کے فردوں کے اوپر معمول ہو۔ تو یہ ضاحک اور کاتب یہ صرف ایک حقیقت کے فردوں کے اوپر معمول ہوتے ہیں، یعنی صرف انسان اس حقیقت کے جو افراد ہیں وہ ضاحک یا کاتب ہوتے ہیں، اور کسی حقیقت اور ماہیت کے افراد کاتب اور ضاحک
نہیں ہوتے۔ آپ کہتے ہیں زید ضاحک، زید کاتب، عمر کاتب، خالد ضاحک، تو یہ صرف انسان حقیقت کے افراد کے اوپر ضاحک کا اور کاتب کا حمل ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم ضاحک کو اور کاتب کو کہیں گے کہ یہ انسان کا خاصہ ہے، کیونکہ اس کے اندر دونوں شرطیں جو خاصہ کے لیے ضروری ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضاحک اور کاتب افراد کی حقیقت سے خارج ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فقط ایک حقیقت کے فردوں کے اوپر محمول ہوتے ہیں، اس لیے ہم ضاحک کو اور کاتب کو کہیں گے کہ یہ انسان کا خاصہ ہے۔ خاصہ کی تعریف کے بعد عرض عام کی تعریف مصنف نے کی کہ اعلی عرض العام وهو الکلی الخارج المقول علی افراد حقیقت علی افراد حقیقت واحدۃ وعلی غیرها، یعنی وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک حقیقت کے اور اس کے علاوہ کے فردوں کے اوپر معمول ہو۔ عرض عام کے اندر بھی دو باتیں ہیں، پہلی بات یہ کہ افراد کی حقیقت سے خارج ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک حقیقت کے فردوں پر بھی محمول ہو اور اس کے علاوہ حقیقت کے افراد کے اوپر بھی اس کا حمل ہوتا ہو۔ تو ایسی کلی جس کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں، نمبر ایک افراد کی حقیقت سے وہ خارج ہو، اور نمبر دو اس کا ایک حقیقت کے فردوں کے اوپر بھی حمل ہو اور اس کے علاوہ اور حقیقت کے افراد کے اوپر بھی اس کا حمل ہو، تو جس کلی کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں ایسی کلی کو عرض عام کہا جاتا ہے۔ اس کی مصنف نے مثال دی ہے، جس طرح کہ معاشی اس کا انسان کے افراد کے اوپر بھی حمل ہوتا ہے اور فرض کے افراد کے اوپر بھی حمل ہوتا ہے۔ آپ انسان کے افراد میں سے مثلا زید لے لیں، تو زید کی جو حقیقت ہے وہ ہے حیوان ناطق، تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور اسی طرح فرض کا بھی کوئی فرد لے لیں، اس کی حقیقت ہوگی حیوان ساحل، یہ فرض کے کوئی بھی فرد لے لیں اس کی یہ حقیقت ہوگی حیوان ساحل۔ انسان کا ہم نے فرد زید لے لیا، اور فرض کا فرد آپ لے لیں مثلا آپ کے گھر کے اندر یا کسی کے آپ کے ہمسائے یا کسی بھی آپ کے دوست کے گھر کے اندر جو گھوڑا ہے وہ فرض کا ایک فرد ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ساحل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو معاشی ہے یہ افراد کی حقیقت سے خارج ہے، کیونکہ زید کی حقیقت کے اندر حیوان ہے اور ناطق ہے، اسی طرح فرض کے فرد کی حقیقت کے اندر حیوان ہے اور ساحل ہے، تو معاشی افراد کی حقیقت سے خارج ہے۔ پہلی شرط اور پہلی چیز وہ پائی جا رہی ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا ایک حقیقت کے فردوں کے اوپر بھی حمل ہو اور اس کے علاوہ اور حقیقت کے فردوں کے اوپر بھی اس کا حمل ہو۔ تو معاشی اسی طرح ہے، معاشی کا انسان کے افراد یعنی زید، عمر، بکر، خالد پر بھی حمل ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں زید ماشن، عمر باشن، بکر ماشن، اور اسی طرح فرض کے افراد کے اوپر بھی معاشی کا حمل ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں، افراد کی حقیقت سے خارج ہے معاشی، اور ایک حقیقت کے افراد پر بھی معمول ہے اور اس کے علاوہ اور حقیقت کے فردوں کے اوپر بھی اس کا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے معاشی کو ہم کہیں گے کہ معاشی یہ عرض عام ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے خاصہ اور عرض عام کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو جانا، اور مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق بھی ہم نے کیا ہے۔ اب آخر میں ایک دفعہ ترجمہ تاکہ جو تقریر ہے وہ اس کے اوپر منطبق ہو جائے۔ فصل الکلی الرابع، چوتھی کلی الخاصہ، یا الکلی الرابع مبتدا ہے، الخاصہ تو خبر ہے۔ چوتھی کلی کیا ہے؟ خاصہ ہے۔ وہوا، یہ جملہ مستانفہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ خاصہ کسے کہتے ہیں، تو اس کا یہ جواب ہے ہوا کلیٌ، یہ ایسی کلی ہے خارج عن حقیقت الافراد، جو افراد کی حقیقت سے خارج ہوتی ہے۔ کلیٌ موصوف ہے اور خارجن اس کی صفت ہے۔ عن حقیقت الافراد، یہ مضاف الیہ مل کر مجرور، یہ خارجن کے متعلق ہے۔ محمول، یہ خبر بعدہ خبر ہے، پہلی خبر ہے کلیٌ مبتدا کی، یہ پہلی خبر، اور محمول یہ دوسری خبر ہے۔ محمول ہو وہ علی افراد واقعات تحت حقیقت واحدۃ فقط،
محمول ہو ایسے افراد پر جو فقط ایک حقیقت کے تحت واقع ہیں۔ افرادن یہ موصوف ہے اور واقعاتن یہ صفت ہے، اور اسی طرح کے حقیقت واحدہ یہ بھی موصوف صفت مل کر تحت کا مضاف، اور پھر یہ مفعول فی بن جائیں گا واقعہ کا، اور یہ صفت ہے افراد کی۔ کب ضاحک، جیسا کہ ضاحک انسان کے لیے اور کاتب انسان کے لیے۔ آگے مصنف دوسری فصل ارضیام کی تعریف کے اندر ذکر کرتے ہیں، الخامس من الکلیات، یہ تفنن فی الکلام ہے، کلیات میں سے پانچواں قسم العرض العام، عرض عام ہے۔ یہ الخامس من الکلیات مبتدا، العرض العام یہ خبر ہے۔ یہ بھی اسی طرح آگے سوال مقدر کا جواب ہے، جملہ مستانف ہے کہ وَهُوَ الْكُلِّيُّ الْخَارِجُ الْمَقُولُ عَلَى أَفْرَادِ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَلَى غَيْرِهَا، یہ ایسی کلی ہے جو خارج ہوتی ہے، ایسی کلی ہے جو محمول ہوتی ہے ایک حقیقت کے افراد پر اور اس کے علاوہ کے افراد پر۔ یہاں الکلیو موصوف ہے جس طرح کہ پیچھے موصوف تھا، الخارجو یہ صفت اول ہے کلی کی، اور المقول یہ صفت ثانی ہے۔ پیچھے خبر کر کے لائے تھے خارجن اور محمولن کو خبر کر کے، اور یہاں کلی کی یہ صفت ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی ایسی کلی ہے جو خارج ہوتی ہے افراد کی حقیقت سے، ایسی کلی ہے جو محمول ہوتی ہے ایک حقیقت کے فردوں پر اور اس کے علاوہ پر۔ اس کی مثال دی ہے جس طرح کہ ماشی جس کا حمل ہے انسان کے افراد پر اور فرس کے افراد پر۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔